اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر میں دوہرا دیں گے، دگنا اجر دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 پر 1 ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بتایا ہوں کہ 3 سورتیں ہیں، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب، خصوصاً جو ہے مدنی صورتیں ہیں، کچھ احکامات ہیں اس کے اندر، خصوصاً عورتوں سے متعلق احکامات بہت ہیں اس میں۔ اس لیے اس صورت میں ابتدائی آیتوں میں جو خاص خاص احکامات ہیں اور جو منتخب آیات اور احکامات ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب سورہ احزاب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو اس میں شروع میں ہی مشرکین کے، یہودیوں کے، منافقوں کے جو غلط قسم کے خیالات تھے، ان خیالات کی تردید کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر یہ خیال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے 2 دل بنایا ہے۔ 2 دل اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سینے میں 2 دل رکھا ہے۔ شروع میں ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ یعنی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ اور ایک دل جو ہے کافروں کے ساتھ۔ اور اس آیت میں تردید کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ایک دل میں اللہ کی محبت بھی جمع ہو اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی جمع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ پکا مسلمان رہے یا تو پکا کافر یا مشرک بن کر رہے۔ بعض کہتے ہیں مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر، ایک شخص بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ ہوشیار کیا، بڑا مکار تھا، بڑا تیز ترار تھا۔ اس کا دعویٰ تھا میرے پاس 2 دل ہیں جن سے میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، جبکہ محمد کے پاس ایک ہی دل ہے۔ محمد کے پاس ایک دل ہے، میرے پاس 2 دل ہے بولتا تھا۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے چل کر 2 مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی کوئی اپنی بیوی سے یہ کہے تو میری ماں کی طرح ہے۔ وہ زمانے میں طلاق دینے کے لیے لوگ ایسا بولتے تھے۔ کسی کو بیوی پسند نہیں آئی تو فوراً بولتا انتی علیہ کا زہری امی، تو میری ماں کی طرح ہے۔ گویا کہ طلاق کی ایک صورت تھی وہ۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہارے منہ سے بولنے کی وجہ سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ماں کا درجہ کچھ اور ہے، ماں کی حرمت کچھ اور ہے، بیوی بیوی ہی ہے۔ طلاق دینا ہے تو طلاق کے الفاظ استعمال کرو۔ تو جو ہے میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، کیا مطلب اس کا؟ جس طرح اپنی ماں سے جو ہے آدمی اپنی بیوی کی طرح معاملہ نہیں کر سکتا، وہ معاملے کے لیے طلاق کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا تھا۔ تو کہا گیا ایسی حماقت مت کرو، تمہاری ماں وہ ہے جس نے تم کو اپنے پیٹ سے جنم دیا ہے۔ تمہارے منہ سے بولنے کی وجہ سے تمہاری بیوی کیا نہیں بن جاتی؟ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔
اگر تم ایسا بولو گے تو اس کے لیے جو ہے سورہ مجادلہ میں باقاعدہ کہا گیا اسے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. کوئی زہار کرے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. باقاعدہ جو ہے اس سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح جیسے کسی انسان کی 2 ماں نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. ایک سسٹم یہ بھی تھا اس زمانے میں، بیٹا کسی کا رہتا، کوئی اس کو لے کر کے پال لیتا، پال کر اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا. بیٹا رہتا محمد کا، احمد لے کر پال لیتا اور وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا. اور لے پالک کو حقیقی بیٹے کی طرح اس زمانے میں درجہ تھا. قرآن نے اس سسٹم کو بھی ختم کیا کہ جو ہے تمہارے بولنے کی وجہ سے تمہاری بیوی تمہارے لیے تمہاری ماں کی طرح نہیں ہو جاتی، اور تمہارے بولنے کی وجہ سے فلاں کا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا. لے پالک ہی ہے. متبنہ اس کا درجہ جو ہے حقیقی بیٹے کا نہیں ہے. اس زمانے میں کیا تھا، متبنہ جس کو لے کے پالتے تھے لوگ اسے حقیقی بیٹا بنا لیتے. یہاں تک کہ اس متبنہ کی شادی بھی ہو جاتی تو اس کی بیوی کو اپنے حقیقی بہو کی طرح سمجھتے. حقیقی بہو کی طرح اسے شادی بھی نہیں کرتا آدمی جس نے پالا ہے اس لڑکے کو. گویا کہ حقیقی بہو جس طرح حرام سمجھتے ہیں سسر کے لیے، اسی طرح لے پالک اپنے اس متبنہ کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتا، اسے شادی نہیں کرتا تھا. یہ تھا زمانے جاہلیت کا سسٹم. اب اس چیز کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے ختم کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زید بن حارثہ کو لے کر پال لیے، متبنہ بنا لیے. لوگ اس زمانے میں زید بن حارثہ کو زید بن محمد سمجھتے تھے اور زید بن محمد ہی پکارتے تھے. جب آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، لے پالک کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. لے پالک تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ تو ہے نا، اس کے باپ کے نام سے پکارو. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی چیز اللہ کے پاس سب سے زیادہ انصاف کی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم اس کے باپ کو نہیں جانتے، مثال کے طور پر بعض بچے ہوتے ہیں نادار ہوتے ہیں، کوئی لاوارث ہوتا ہے، کوئی ہسپتال سے لے کر پال لیے، کوئی کہیں سے لا کر کے پال لیے، ایسا ہوتا ہے. باپ کون ہے نہیں معلوم. اگر تم کو اس کے باپ کے بارے میں نہیں معلوم ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارا دینی بھائی ہوا، کلمہ گو ہے، تمہارا بھائی ہوا، لیکن تمہارا بیٹا تو نہیں ہوا. الغرض زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے. بعد میں آیت نازل ہوئی وہ جو ہے زید بن حارثہ کے نام سے ہی پکارو. آگے چل کر کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب رضی اللہ عنہا سے زید بن حارثہ کی شادی اللہ کے رسول نے کر دی. دیکھو کیسا سسٹم ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے بعض قانون کو نبی کے ذریعے سے نافذ کیا. زید بن حارثہ کی شادی ہوئی کس کے ذریعے سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. زید بن حارثہ غلام نسل سے تھے، غلام تھے. وہ پہلے بتایا آپ کو میں، سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے عورتوں میں حضرت خدیجہ، بڑی عمر کے لوگوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ. یہ بچپن سے ہی اللہ کے رسول کے پاس تھے. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کر دیا زید بن حارثہ سے حضرت زینب کو، دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکا. حضرت زینب قریش خاندان کی، اونچا خاندان، ادھر زید غلام نسل کے، دونوں میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکا. نوبت طلاق کی ہو رہی تھی. سورہ احزاب ہی میں وہ بھی ہے، اللہ کے رسول بار بار سمجھاتے تھے زید بن حارثہ کو، امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، بیوی کو روک لو، طلاق دینے کی کوشش مت کرو، نبھانے کی کوشش کرو. ہزار کوشش کیے، حضرت زینب میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. زینب رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، آخر کار نوبت طلاق کی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہوا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، چونکہ زید بن حارثہ کو لوگ
متبنہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بیٹا سمجھتے تھے. حضرت زینب اس زمانے کے حساب سے آپ کی بہو کی طرح ہوئی، لیکن یہ سسٹم کو ختم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی شادی اللہ کے نبی سے کرا دی. وہ ہے سورہ احزاب میں فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے ان سے شادی اب ان کی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے تمہاری شادی زینب سے کر دی. اے نبی تمہاری شادی ہم نے زینب سے کر دی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ذات بہن تھی، ازواج مطہرات میں بڑے شان سے بولتی تھی دیگر امہات المومنین سے. تم سب کی شادی زمین پر ہوئی، میری شادی آسمان میں ہوئی. اللہ شادی کرا دیا میری، اس لیے کہ وہاں کیا ہے زوجنا کہا، ہم نے تمہاری شادی زینب سے کر دی. تو حضرت زینب بڑے فخر سے بولتی تھی تمہاری شادی زمین پر ہوئی، ہماری شادی آسمان پر ہوئی. الغرض وہ سسٹم ختم کیا گیا. لے پالک حقیقی بیٹا نہیں، وارث نہیں ہوتا، اس کی بہو تمہاری بہو نہیں ہوتی، اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہوتی. تم جو اسے شادی کر سکتے ہو اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے. یہ دوسرا معاملہ تھا. تیسرا معاملہ تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں متبنہ کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، بیٹا بنا کر اسے وارث بھی بناتے تھے. شریعت نے کہا ایسا نہیں ہوتا. قانون یہ ہے وارث وہ ہوگا جو تمہاری نسل سے ہے، تمہاری نسل سے ہے وہی وارث ہوگا. لے پالک کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ بھانجا بھتیجا کسی کو بھی لے کو پال لو، تمہارا جو ہے لے پالک جو کیا نہیں ہوتا وارث نہیں ہوتا. یہاں ایک چیز میں واضح کر دیتا ہوں، بعض مرتبہ ہمارے گھروں میں بچوں کو لے کر پالنے کا رواج آج بھی ہے. جسے بچے نہیں ہوتے وہ لے کے پال لیتے، ٹھیک ہے، لیکن آخر تک اس بچے کو اس کے باپ کے نام سے ہی ہر جگہ رجسٹریشن کرنا چاہیے، چاہے اسکول میں ہو، آدھار کارڈ میں ہو، ووٹر کارڈ میں، ووٹر آئی ڈی میں ہو، کہیں بھی ہو. لیکن ہوتا کیا ہے لوگ لے کے پال لیتے ہیں اس بچے کو جو ہے اس کے باپ کا نام چھوڑ کر پالنے والے کا نام وہاں درج کر دیتے. یہاں تک کہ شادی کارڈ میں بھی، ویڈنگ کارڈ جو ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کے جس نے پالا جس نے پوسا اس کا نام لکھ دیتے. بالکل غلط ہے، حرام ہے. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا جنت حرام ہے اس کے واسطے. من انتسب الی غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام. جس کا باپ معلوم ہے آپ اسے چھوڑ کر کے چونکہ لے کر پال لیا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے ویڈنگ کارڈ میں بھی لکھ دیتے. ایسا نہیں ہو سکتا. باقاعدہ جو ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی اولاد ہے اسی کے نام سے باقاعدہ درج ہونا چاہیے ہر جگہ میں. پالنے والا کبھی باپ نہیں بن جاتا. خاص کر کے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ جو ہے لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا جنہوں نے سالم کو بیٹا بنا لیا. جب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے رکنا ضروری تھا، پردہ کرنا ضروری تھا حضرت سالم کی بیوی کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی بیوی سے کہا اسے دودھ پلا دو، اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی اور تمہارے لیے وہ بیٹا بن جائے گا، تم رضائی ماں بن جاؤ گی. تو حضرت سالم اور جو ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ چیز پیش آئی کہ سالم ابو حذیفہ کے گھر میں رہتے تھے بچپن سے، ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے اس زمانے کے حساب سے. جب آیت نازل ہوئی لے پالک تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا پڑے گا بعد میں، تو حضرت ابو حذیفہ کی بیوی سے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے دودھ پلا دو، تمہارا وہ بیٹا بن جائے گا دودھ کی وجہ سے، اور سالم حذیفہ جو ہیں باپ بن جائیں گے، رضائی باپ، اور جو پردہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ یہ حکم دیا تھا، انہوں نے ایسا ہی کیا. الغرض اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے خاص خاص احکامات دیے ہیں. زہار کے ذریعے سے طلاق نہیں دینا، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ دو دل نہیں دیا، اور زہار کی وجہ سے کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی. لے پالک تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا، تمہارا وارث نہیں ہوتا. وارث وہ ہے جو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوا، ماں وہ ہے جس نے بچے کو جنم دیا.
ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ماں تو وہ ہیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے، پالنے سے کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی، پالنے سے پوسنے سے کیا نہیں ہو جاتی کہ کوئی عورت حقیقی ماں نہیں بن جاتی، یہ بتایا گیا۔ پھر آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے یقیناً نمونہ ہی نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو مسلمانوں اور منافقوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی ذات کو اپنے آپ کے اندر بہترین نمونہ پاؤ گے، جہاد ہو، صبر کا معاملہ ہو، ہر جگہ میں اللہ کے نبی نمونہ ہی نمونہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں خود بھی بھوکے تھے، جس طرح صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے۔ صحابہ اگر پیٹ میں اگر ایک اینٹ باندھ لیے تھے تو اللہ کے نبی نے دو اینٹ پیٹ میں باندھ لیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو ہے آپ کا چہرہ زخمی ہوا، کہیں دانت ٹوٹ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے خندق کی جنگ میں باقاعدہ جو ہے پھاوڑا لے کر، سبل لے کر اس زمانے کے حساب سے گڑھا کھودنا شروع کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا، باپ کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، ایک قاضی کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت معلما، میری حیثیت کیا ہے؟ ایک استاذ کی حیثیت سے اللہ مجھے مبعوث فرمایا۔ الغرض مسلمانوں کے لیے جن کی اقتداء کرنا ضروری ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قابل اتباع، قابل اطاعت، فرمانبرداری کے لائق صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا درجہ سب سے اونچا ہے، بلکہ قرآن میں یہاں تک آیا جو آدمی اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، فرما دیا۔ اس لیے خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے اسے فالو کرنا ضروری ہے، فرمایا۔ اب جو آیت پڑھی گئی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آیت کا پس منظر کچھ اور اس طرح ہے، یعنی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا مدینے میں، جنگ بدر کے بعد جنگ احد، پھر اس کے بعد مختلف جنگیں ہوئی تو مسلمانوں کی حالت ذرا بہتر ہوئی، مال غنیمت ملا، صحابہ کرام اور صحابیات کے گھروں میں کچھ حالت تبدیل ہوئی۔ ذرا غور سے سنو، عورتوں پر کیسے فرق پڑتا ہے، یہ آیت ہمارے واسطے بہت اہم ہے۔ فتوحات کا سلسلہ جب وسیع ہوا تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کے رکھ رکھاؤ میں، چال چلن میں، کھانے پینے میں، سب میں ذرا فرق ہوا۔ جب حیثیت میں ذرا اضافہ ہو تو آدمی بہتر سے بہتر چیز کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، یہ تو ہر جگہ کا معمول ہے۔ یہ چیز صحابہ کی زندگی میں آئی، ذرا خوشحالی آئی۔ دوسرے الفاظ میں بولو تو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں اس وقت 9 بیویاں تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے بھی ایک مطالبہ رکھا۔ کیا مطالبہ؟ ہمارے خرچے میں بھی، نان نفقے میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے۔ جب دوسرے لوگ جو اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، یہ خیال ازواج مطہرات کے خیال میں بھی آیا، ہماری مومنوں کی ماں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سادگی پسند تھے، آپ کے گھر میں ریشن وغیرہ بھر کے نہیں تھا۔ آج ہمارے گھروں میں ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے ریشن ہے، ویسا نہیں تھا وہاں۔ آج کھا لیے تو کل کے لیے نہیں، کل کھا لیے تو پرسوں کے لیے نہیں۔
دوپہر کو کھا لے تو رات کو نہیں، رات کو کھا لے تو کل کے واسطے نہیں. اور وہ عرب میں 2 ٹائم کھانے کا ہی سسٹم تھا. ہماری طرح وہ ناشتہ، بریک فاسٹ، فاسٹ فوڈ یہ سب کھانے کا رواج نہیں تھا. بیچارے بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، غریبی تھی. اکثر و بیشتر ان کی غذا کیا تھی؟ کھجور اور دودھ، اونٹنی کا دودھ، کھجور اور اونٹنی کا دودھ، پانی، کھجور، اس پر گزارا ہوتا. کبھی کبھی گوشت وغیرہ کھا لیتے تھے. مرغن کھانے کا رواج نہیں تھا. سیدھی سادھی زندگی تھی ہمارے نبی کی، صحابہ کی، سب چیزوں کی. اس لیے ازواج مطہرات کے مطالبے پر اللہ کے نبی بہت سخت کبیدہ خاطر ہوئے، بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیے. 1 مہینے تک علیحدگی جاری رہی. بالآخر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. جو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو زندگی کی، دنیاوی زندگی اور یہاں کی زینت ہی تم چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر کے تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں. تم کو دنیا ہی عزیز ہے، یہاں کی ٹھاٹ پاٹ کی زندگی تم چاہتی ہو، میرے پاس تو نہیں ہے بھائی، کچھ دے دلا کر کے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کو ہمیشہ کے لیے پسند کرتی ہو تو تم میں سے جو نیک کام کرنے والیاں ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت زبردست اجر رکھا ہے. آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ دنیا چاہیے، مع السلامہ، آپ کے لیے راستہ، دروازہ کھلا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات پریشان ہو گئے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنائی، انہیں اختیار دیا، دیکھو عائشہ تم کو میرے ساتھ رہنا ہے یا دنیا کی زیب و زینت ہی چاہیے، آپ کو اختیار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دینے کے بعد آپ نے فرمایا جا کر کے اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لو، اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے بس. یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہا. دیکھیے حالات کیسے ہوتے ہیں، عورتوں کا دماغ کیسے بدلتا ہے، چاہے ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی کتنے پریشان، 1 مہینہ پریشان تھے، 1 مہینہ پریشان تھے. بعد میں آپ نے سب کو آپشن دے دیا، رہو تو ہمارے ساتھ رہو اسی غریبی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، نہیں کیا میں آپ کو دے کر کے کچھ دے دلا کر کے میں آپ کو رخصت کر دیتا ہوں. تو ازواج مطہرات میں اس وقت جو ہیں 9 بیویاں تھیں. 5 قریش میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، سودا رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ، اور ان کے علاوہ 4 جو ہیں حضرت صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ رضی اللہ عنہن. الغرض جو ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. پھر اس کے بعد یہاں فرمایا جو آیت میں پڑھا تھا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو تم میں سے کوئی اللہ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک کام کرے گی، ہم اسے جو ہے دگنا ثواب دیں گے. اسے تمہارا درجہ معمولی درجہ نہیں ہے، بہت اونچا درجہ ہے تمہارا، تم امت کی ماں ہو. اور آیت نازل ہو گئی نبی کی وفات کے بعد ان عورتوں سے کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی امت کی ماں ہیں. یہ اونچا وہ درجہ دے دیا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد امہات کے لیے، امہات المومنین کے لیے 7 احکامات اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ تم امت کی ماں ہونے کے باوجود کسی سے بھی، کسی غیر مرد سے بات کرنا ہو، نزاکت کے ساتھ بات نہ کرنا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، زیب و زینت کے ساتھ باہر نہیں جانا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. 7 احکامات دیے کس کے واسطے؟ امہات المومنین کے لیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
اے نبی کی بیویوں تمہارا درجہ معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم جو امت کی ماں ہو تمہارا درجہ مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گی تو یاد رکھو بات چیت کے اندر نزاکت پیدا نہ کرو، ورنہ جو ہے وہ آدمی جس کے دل میں مرض نفاق ہے، ہزار خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوں گی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بھلی بات کہنا۔ اور یہ بھی کہا گیا زمانے جاہلیت کی طرح عورتیں باہر مٹک مٹک کے چلتی تھی، ایسا نہیں چلنا، آپ لوگ پردے میں رہنا، تم لوگ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والیو تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے جو احکام، تو ہمارے بیویوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بدرجہ اولا یہی حکم ہے۔ باہر آتے ہوئے جاتے ہوئے زمانہ جاہلیت کی طرح مٹک مٹک کر، لپسٹک لگا لے کر، خوب جو ہے فیشن کے ساتھ باہر جانا انتہائی حرام ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے عورت جو ہے سادگی کے ساتھ جائے۔ ایک چیز قریب میں سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، یہ لپسٹک جو ہوتا ہے جس میں عورتیں ہمیشہ جو ہے خاص طور پر بڑے شوق کے ساتھ لگاتی ہیں بعض عورتیں، الا ماشاء اللہ۔ لپسٹک بنانے والی کمپنی کا جو اونر ہے ایک یہودی، وہ کہتا ہے اس لپسٹک کے اندر ہم جو میٹیریل استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جو لالی ہے کچھ دیر باقی رہے، بہت دیر، اس کے لیے ہم لوگ سور کی چربی استعمال کرتے ہیں۔ دیگر تمام چیزوں کو ہم نے تجربہ کیا، لیکن سور کی چربی ہی جو ہے ایسی چیز ہے بہت دیر تک اس چربی کی وجہ سے وہ رنگ جو ہے سیاہی رنگ اور وہ لپسٹک باقی رہے گا، اس لیے ہم سور کی چربی استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھو ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ سب چیزیں ضرورت کیا، حرام چیز سور کی چربیاں، اور شوق کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایکسپورٹ آئٹم، امپورٹ آئٹم، باہر کی چیز، کیا معلوم آپ کو سور کی چیزیں وہاں استعمال ہو رہی ہیں، سور کی چربیاں استعمال ہو رہی ہیں، جائز نہیں ہمارے واسطے۔ خاص کر عید کا موقع، شادیوں کا موقع، فنکشن کے موقع میں بن سورنے کی خواہش عورت کی فطرت میں ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایسی چیز استعمال مت کرو جو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ خاص کر کے خود لپسٹک بنانے والے کمپنی کا اونر یہودی کہتا ہے ہم سور کی چربی استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ اسی طرح ناخنوں میں جو سرخیاں استعمال کرتے ہیں، وضو کا پانی کیسے پہنچے گا؟ مہندی الگ چیز ہے، جو نک پالش وغیرہ ہوتا ہے انگلیوں میں لگا لیے، پیر کی انگلیوں میں لگا لیے، پانی کیسے پہنچے گا آخری تک؟ کیسے پہنچے گا؟ وضو کیسے ہوگا ہمارا؟ اس لیے یاد رکھو سادگی کو اپناؤ، خاص کر ہماری ماؤں سے، بہنوں سے کہتا ہوں، سادگی میں حسن ہے، سادگی میں حسن ہے، شریعت وہی چاہتی ہے۔ حرام چیز سے بچنا بہت ضروری ہے میرے دوستوں۔ الغرض خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں وہی حکم ہمارے واسطے۔ اور ایک حکم سورہ احزاب میں یہ بھی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ امہات المومنین کے ساتھ بھی پردے کا حکم آ رہا ہے۔ جب تم کچھ مانگتے ہو، سوال کرتے ہو اپنی ماں سے ہی صحیح، امہات المومنین سے صحیح، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے، ڈائریکٹ جا کر ماں بول کر سامنے کھڑنے کی اجازت نہیں۔ حجاب کا حکم، پردے کا حکم ہے، بے تکلفی، یہ سب جو ہمارے معاشرے میں ہے انتہائی غلط۔ بے تکلفی، اجنبی عورتوں کے سامنے، دوستوں کی بیویوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا، یہ سب اچھا نہیں میرے دوست، حرام ہے یہ سب چیز۔ نبی کی بیوی ہماری ماں ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کچھ پوچھنا بھی ہو، دینی مسائل کچھ بھی ہو، پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے۔ پردہ اہم ہے، حجاب اہم ہے میرے دوست، حجاب ہے عورت کی عزت باقی ہے، حجاب نہیں ہے عورت کی عزت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نابینا آئے تھے، اندھے آئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول کی
دو بیویاں جو سامنے آ گئی. اللہ رسول نے فرمایا کیا تم لوگ اندر آ گئے؟ ایک مرد بیٹھے ہوئے ہی پردہ کرنا چاہے، تم کیسے اندر آ گئے؟ ان دونوں نے کہا رسول اللہ وہ تو اندھے ہی نہ. بولے کیا؟ بولے وہ تو اندھے ہی نہ. اللہ رسول پوچھے وہ اندھے ہی برابر، حل انتما امیاوانی، انہوں اندھے ہی برابر، تمہیں بھی اندھے ہی کیا؟ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں اندھے ہی بھائی ٹھیک ہے، تم نہ نہیں دیکھتے. انہوں عورتوں سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی انہوں اندھے ہی برابر، تو کیا تم دونوں بھی اندھے ہیں کیا؟ ایک مرد بیٹھا ہے کیسے تم دونوں اندر آ جاتے؟ حل انتما امیاوانی. اسلام کہاں تک جو ہے تحفظ چاہتا ہے، حجاب چاہتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت چاہتا ہے میرے دوست. اس لیے غیر مردوں کے ساتھ بے تکلفی، بے حجابی، اختلاط، عید کے نام سے جا کر مصافحہ حرام میرے دوستو. اجنبی عورت سے جا کر کے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ سب غلط میرے دوست. تمہاری ماں سے ملو، تمہارے بہنوں سے ملو، تمہارے پھوپھی سے ملو، تمہارے خالہ سے ملو، تمہارے بھانجیوں سے ملو، بھتیجی سے ملو. جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے شادی اب یا بعد میں ہو سکتی، اس سے جا کر کے مصافحہ آپ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے درجے سے اونچے ہونے کے باوجود کبھی کسی عورت کا ہاتھ آپ نے نہیں لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عورت کا ہاتھ نہیں لگایا. بہت اہم چیز ہے. چونکہ بات چل رہی ہے اس لیے اس وقت بول دے رہا ہوں. عام طور پر عیدوں میں سب چیزوں میں سب جو ہے ہر حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا لیتے لوگ. یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں میرے دوست. پھر اسی طرح خاص حکم یہ بھی دیا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کی حیثیت خاتم الانبیاء والمرسلین کی ہے. یہ نبی جو ہے آخری نبی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے محمد باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ان کی حیثیت کیا؟ وہ اللہ کے رسول. خاتم النبیین، آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو. ہمارے نبی، آخری رسول، آخری رسول ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں اہم خصوصیت یہ، نبوت ختم ہو گئی. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں یہ بھی ہوگا، میرے بعد 30 لوگ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. یہ بھی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، مسیلمہ کذاب باقاعدہ جو نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک عورت بھی سجاہ نام سے، وہ بھی جو ہے عورت نبوت کا دعویٰ کی. ویسے 30 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا، ان کے ساتھ ختم کیے ان لوگوں کو. ایسے فتنے قائم ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال کی خلافت میں ایسے کارنامہ انجام دیے جو کوئی بڑا آدمی، کوئی چھوٹا آدمی ایسی کام نہیں کر سکتا. کم وقت کے اندر بہت سارے فتنوں کو آپ نے ختم کیا. اس میں سے بڑا فتنہ نبوت کا بھی تھا، مرتدین کا تھا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا تھا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کا فرمان آخری فرمان، آپ کے بعد کوئی بھی نہیں ہمارے واسطے. اللہ کے بعد رسول ہی آخری رسول ہیں. بس نبوت ختم ہو گئی. اس شریعت سے بہتر کوئی شریعت ہو نہیں سکتی. اس دین سے بڑھ کر کوئی بہتر دین ہو نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی یہ بولا نصرانیت میں ذرا اچھا ہے نا قانون، کافر ہو جاتا وہ شخص. اگر کوئی بولا یہودیوں کا طریقہ اچھا معلوم ہوتا ہے نا، حرام ہے، مرتد ہو جاتا وہ شخص. ہمارے دین کے ہوتے ہوئے کسی دین کو پسند کرنا، کسی کلچر کو پسند کرنا، کسی حکم کو جو ہے پرانی شریعت کے حکم کو بہتر سمجھنا ہمارے شریعت کے مقابلے میں یہ جائز نہیں، حرام ہو جاتا، بلکہ کافر ہو جاتا وہ شخص. آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینا، اسی میں ہماری عافیت ہے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دعوت ہوئی. ولیمے کے کچھ آداب بھی ہاں بتائے. دعوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ صحابہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں لوگوں کو دعوت دیے تھے. لوگ آئے، کھا لیے، پھر اس کے بعد اٹھ کر نہیں گئے جلدی سے. کیسی کیسی آیتیں نازل ہوئی، دیکھو آداب بتائے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہونا. جب تم جو ہے نبی کے گھروں میں داخل ہو چکے ہو تو تمہیں کہا جا رہا ہے الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو. دعوت میں جاؤ ضرور، وقت سے پہلے جا کے مت بیٹھ جاؤ. ابھی کھانا بن رہا ہے جا کر کے پہلے بیٹھ گئے، یہ بھی غلط. کھانے کی دعوت ہے، جو وقت ہے اس کی پابندی کرو، ایک بات. دوسرا حکم فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب آپ کھا لیے ہیں وہاں بیٹھے مت رہو. کھا لیے نہیں، اپنا کام دیکھ کر باہر آ جاؤ. گھر والوں کو ہزار کام ہو سکتا ہے. میزبان کیسے بولے گا بھائی آپ کھا لے ہیں، جاؤ بھائی اللہ جاؤ، السلام علیکم، جاؤ بھائی بہت شکریہ آپ آئے سو، ایسے بول سکتا کیا کوئی شخص؟ نہیں بول سکتا. آیت نازل ہوئی جب تم کھا لیے ہیں جاؤ بھائی اٹھ کر باہر، اس لیے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. فیستحیی منکم، نبی شرما رہے تم سے، کیسے بولیں گے کھا لیے ہیں جاؤ بھائی اٹھ کر. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بولنے سے نہیں شرماتا. نبی شرماتے ہیں، اللہ نہیں شرماتا. اس لیے حکم نازل ہوا آئندہ سے دعوتوں میں جاؤ تو وقت سے پہلے نہیں جانا، وقت کے ساتھ جاؤ. کھانے کے بعد گپ شپ کرتے ہوئے مت بیٹھو وہاں جا کر. کھا لیے، عام طور پر لوگ کیا کرتے ادھر ادھر کی باتیں کرتے بیٹھ جاتے. اب جو ہے مرد کھانے کے بعد بچے کھائیں گے، عورتیں کھائیں گی، میزبان کو تکلیف ہوتی. اس سے کہا جا رہا ہے آپ مہمان ذرا ادب کا لحاظ بھی رکھو. گھر والے کو تکلیف ہوتی اٹھ کر جاؤ بولنے میں، نبی شرما رہے ہیں. تو اس آیت میں یہ نبی کی جو دعوت تھی اس میں کہا جا رہا ہے حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ تشریف لائے، بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا. آیت نازل ہو گئی. کیسے کیسے موقع پر آیتیں نازل ہو کر آداب سکھایا گیا. مدنی معاشرے میں یہ سب آداب ہیں. دعوت میں بھی جاؤ تو یہ آداب ہیں. مہمان کے لیے کچھ آداب، میزبان کے لیے کچھ آداب. ممکن ہے میزبان شرمائے لیکن اللہ نہیں شرماتا، حق بات یہی ہے. یہ سب احکامات نازل ہوئے. سورت کے آخر میں ایک آیت یہ بھی نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب میں. یقیناً اللہ کے فرشتے سب جو ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. نبی کا حق ہے امت پر. اللہ کے رسول کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. یہ ایک بار تم درود پڑھو گے 10 مرتبہ اللہ آپ پر سلامتی بھیجے گا، رحمتیں بھیجے گا، 10 گناہ مٹائے گا، 10 درجے بلند کرے گا. من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا، یہ ایک بار درود بھیجو اللہ 10 بار آپ پر سلامتی کا پیغام بھیجتا ہے. 10 سلامتی کے پیغامات، درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی. خاص کر حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو. جمعے کے دن تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرمایا ہمارے نبی نے. تم جہاں سے بھی ہو درود بھیجو، سلام بھیجو، تمہارا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی مدینہ جا رہا ہے اس کے بعد بول کر بھیجے جا کر میرا سلام پہنچاؤ بول کر، ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہیں اللہ کے فرشتے آپ کے سلام کو پہنچانے کے لیے، حدیث میں آتا ہے کچھ مقرر ہی فرشتے جو امت کے سلام کو نبی تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امت کا حق ہے، بہت سارا حق ہے. اس لیے حدیث میں یہاں تک آیا نہیں بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے وہ درود نہیں پڑھتا. وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے میرا نام آئے درود بھی نہیں پڑھا وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد صلوات ربی وسلام علیہ
دن رات جو ہے جب بھی آپ سلام پڑھو، یاد آئے درود، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے جب بھی یاد آئے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے کلمات سے نبی پر درود و سلام بھیجنا امت کا واجبی حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سورہ احزاب کے ان تعلیمات پر، آداب پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور خاص کر قرآن کو ہدایت کی کتاب کے ساتھ عمل کی کتاب سمجھ کر سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔